اب یہ دوسری فائل کا میں نے صفحہ نمبر 5 کھولا ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ مسائل اوقات جو قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیدہ مجدہ نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ یہ نماز کے احکام سے غالباً لیے گئے ہیں۔ نماز کی ایک شرط وقت ہے، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلا آج کی نماز عصر ادا کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمام اوقات میں یہی ہوگا کہ اگر وقت شروع ہی نہیں ہوا اور کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز سرے سے نہ ہوگی، کیونکہ ابھی وہ نماز فرضی نہیں ہوئی ہے اور اس نماز کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ کراچی میں 11:30 بجے 12 بجے ظہر کی نماز پڑھ لے اور کئی سال پڑھتا رہے تو اس کی ایک بھی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ نیت کرتا رہا کہ میں آج کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہاں اگر وقت گزار کر پڑھتا تو وہ میں مسئلہ پہلے بھی بیان کر چکا کہ اگر وقت گزار کر پڑھتا اور اس کے گمان میں ہوتا کہ وقت ابھی باقی ہے اور ادا کی بھی نیت کرتا تب بھی وہ ہو جاتی، لیکن بمطابق حال قضا ہوتی۔ یعنی 4 بجے عصر کا وقت شروع ہو رہا اور کسی نے 4:05 پہ یہ سمجھ کر نماز پڑھی کہ ابھی ظہر کا وقت باقی ہے اور اس نے ادا کی نیت کی تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تعین کر لیا کہ آج کی ظہر پڑھتا ہوں اور اس ظہر کا وقت جا چکا تھا، لہذا نماز آٹومیٹک قضا ہوگی، لیکن اس کے ذمے سے اتر جائے گی۔ ہاں اگر اس نے جان بوجھ کر قضا کی ہے تو اس پر توبہ واجب ہوگی۔ لیکن وہ شخص جو کئی سال تک کراچی میں 11:30 12 بجے ظہر پڑھتا رہا تو وہ آج کی نماز کی نیت کرتا رہا کہ آج کی ظہر پڑھتا ہوں، اور آج کے دن تو ظہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تھا، لہذا اس کی کئی سال کی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو۔ نظام الاوقات کے نقشے عموماً مل جاتے ہیں، ان میں جو مستند توقیت دان یعنی وقت کا علم رکھنے کے ماہر کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ یعنی تصدیق شدہ ہوں، اپرووڈ ہوں، ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے، آسانی رہتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تقریباً دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نمازوں اور سحر و افطار کا نظام الاوقات موجود ہے، اور اگر ہم یہ نمازوں کے نقشے حاصل کرنا چاہیں تو الحمدللہ 100 سے زائد شہروں کے نظام الاوقات تو امید ہے کہ آپ کو چھپے میں مل جائیں گے، پاکستان کے شہروں کے۔ آپ اپنے شہروں کے مکتبۃ المدینہ سے انہیں حاصل فرمائیں، اور اب تو الحمدللہ تیزی سے کام بڑھ رہا ہے تو پینا فلیکس پر چھوٹے چھوٹے شہروں حتیٰ کہ قصبوں کے بھی اپنے جو وہ نظام الاوقات شعبہ فلکیات کے تحت تیار کر کے دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ طلبہ کرام میں بھی اگر کوئی اپنے شہر کے لیے، قصبے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، چاہے وہاں پر 2 4 5 10 مسجدیں ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ درست اوقات نماز چاہتے ہیں کہ مساجدوں میں عام ہو جائیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے شعبے کے ہیڈ آفس کے نمبر 031777999717 پر رابطہ فرمائیں اور آرڈر دیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے جو ہے یہ اس کی فائل بھیج دی جائے گی، اور آپ اپنے قصبے کے لیے بھی جتنا چاہیں 5 10 15 20 50 100 آپ اتنے پہلا فلیکس بنا کر آپ مساجدوں میں آویزہ کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب ہی ثواب کا ذریعہ ہوگا کہ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ پڑھ کے جو لوگ عمل کریں گے تو ہزاروں
لوگوں کے نماز روزوں کی حفاظت کا سامان آپ کے ذریعے ہوگا، اور اس کا ثواب انشاءاللہ تعالی آپ کو مرنے کے بعد بھی امید ہے ملتا رہے گا۔ اور ہماری اپلیکیشن ہے، اس سے استفادہ کیجیے، آپ کو بہترین اوقات حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ اپلیکیشن کے بارے میں مزید تفصیل بھی سنیں گے، اور ہماری ویب سائٹ کبھی ملاحظہ فرمائے تو ویب سائٹ سے بھی اوقات نماز حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ اسلامی بھائیوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو چکے پھر پڑھیں۔ کہ اسلامی بہنوں کے لیے مستحب بتایا گیا کہ فجر کی نماز میں مردوں کی جماعت کا انتظار نہ کریں، اول وقت میں پڑھیں، یعنی جیسے ہی صبح صادق ہو۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے نقشوں میں جو ہے وہ قول احوط پر صبح صادق کا وقت 18 ڈگری کا لکھا ہوا ہے، 18 درجے زیر افق کا، لہذا 2 منٹ کی احتیاط کر لیں اور پھر نماز فجر ادا کریں۔ اسلامی بھائیوں کی جماعت کا انتظار نہ کریں، باقی نمازوں میں اسلامی بھائیوں کی جماعت کا انتظار کریں، لیکن وقت مغرب میں تھوڑا خیال رکھیں کہ مغرب کی نماز میں تعجیل یعنی جلدی پڑھنا مستحب ہے، علاوہ ابر، اور 2 رکعت کی تاخیر کرنا یہ کراہت تنزیہی ہے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ چھوٹے چھوٹے ستارے گت جائیں یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اتنی تاخیر پر نماز تو پڑھنا ہوگی لیکن توبہ بھی واجب ہوگی۔ اور تجربات سے یہ بات سامنے آئی کہ جب مغرب کا آدھا وقت گزر جاتا ہے تو ستارے گتھ جاتے ہیں، لہذا مغرب کے بھی 2 حصے کر لیے جائیں، اور پہلے آدھے حصے میں فرسٹ ہاف میں نماز ادا کر لی جائے۔ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اگر جماعت مغرب نکل جائے تو یہ نہ سوچیں کہ وقت مغرب تو بہت لمبا ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو جب آدھا وقت گزرے گا یعنی 40-45 منٹ، بعض اوقات اس سے بھی کچھ کم، تو ستارے گتھ جائیں گے اور ان کے لیے نماز میں کراہیت آئے گی، اور توبہ بھی، اگر انہوں نے شرعی عذر نہیں تھا یعنی بیماری یا شرعی سفر کی وجہ سے یہ نہیں تھا، تو پھر ان پر توبہ بھی واجب ہوگی۔ تو یہی حکم اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اسلامی بھائیوں کا جماعت کا انتظار تو کریں، عموماً 15-20 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ اس کا اہتمام کر لیں، اپنے گھروں میں مغرب کی نماز ادا کر لیں۔